تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تین باتوں کے بارے میں جو آپ قسم کھاتے ہیں کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو. یعنی تم مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ایسی قسم نہ کھاؤ کہ میں جو ہے نا کسی کے ساتھ اب میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں نیکیاں کر کے نعوذ باللہ تھک گیا، آج تو بعد میں کسی نال نیکی نہیں کہ میں احسان نہیں کرنا جی. اگوں کوئی بندہ جناب ہم بھلا کرتے ہیں، آگے سے ہر بندہ ہمارے ساتھ ماڑا ہی کرتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، وہ آگے سے ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، بس ہم نے اب نیکی شیکی کرنا چھوڑ دیا نعوذ باللہ. اللہ فرما رہا ہے یہ قسم نہیں کھانی تم نے. احسان کی ان تبرو کہ تم نیکی کی، احسان سے رکنے کی قسم کھا لو، وتتقوا اور پرہیزگاری کی. تم کہو جی نعوذ باللہ میں اللہ سے ڈرنا ہی نہیں ہے، بس میں نے تو یہ ہے وہ، نعوذ باللہ اللہ سے نہ ڈرنے کی قسم کھا لینا، یہ بھی نہ کھاؤ. اور تیسری یہ کہ میں لوگوں کے درمیان صلح بھی نہیں کرانی آج کے، وہ بڑا مشکل کام ہے جی. بڑا ان راضی کرو، اس کو راضی کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، ان کی منتیں کرو، ان کی آج کے بعد میں نے صلح بھی نہیں کرانی. میں تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں. نہیں کرو نہ کرو، مگر قسم نہ اٹھاؤ یا اپنے آپ کو اس پہ پکا نہ کالو کہ آج کے بعد میں جی لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، نیکی نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کے جو ہے نا اللہ کے جو معاملات ہیں، حدود ہیں، جو اللہ کی حدیں ہیں، میں اس کی پاسداری نہیں کروں گا نعوذ باللہ، یا میں جو ہے نا لوگوں کے درمیان صلح نہیں. ان تین باتوں کے بارے میں اللہ نے کلیئر کٹ فرما دیا، واضح فرما دیا کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، یہ نہ قسم کھا بیٹھو. کیوں؟ اس سے پہلے آپ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ کافی لوگ سورہ نور ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت نمبر غالباً 24 ہے. اور وہ مجھے آیت پورا قرآن نہیں، اللہ کا جتنی اس آیت نے مجھے تقویت دی ہے، یقین جانیے اللہ ہر ایک کو دے. وہ آیت میں ہمیشہ بولتا ہوں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ تم ایمان لائے ہوئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، اور قرآن نے جواب پورا ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں. اس کے اختتام پہ جا کے، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور ان پہ جب الزام لگا تو ابوبکر کو کتنی تکلیف پہنچی، کتنا دکھ پہنچا. تو اس کے اندر الزام لگانے والوں میں ایک آپ کا کزن جسے ہم خالہ زاد، ان کا بھائی بھی اس میں شامل تھا، الزام والوں کے ساتھ تھا نعوذ باللہ کہ نہیں بھائی عائشہ مطلب نعوذ باللہ وہ اس طرف تھا، الزام والوں کے ساتھ. ابوبکر صدیق کا دل دکھا تو وہ تھوڑا سا غریب مسکین تھا، حضرت ابوبکر صدیق اس کی تھوڑی مدد بھی کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ لیا کہ میں آج کے بعد جو ہے نا اس نے میرا اتنا دل دکھایا، میں اس کا وظیفہ روک دیا، یا کہا کہ میں اس کے ساتھ اب نیکی نہیں کروں گا. اس نے اللہ نے وہاں قرآن نازل کر دیا ہے، ابوبکر صدیق کیا ہو گیا ہے، ولا یأتل اولو الفضل، کیا ہو گیا جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے. اے ابو بکر تو میرے فضل والے لوگوں میں، تو میرے انعام والے لوگوں میں، تو ان لوگوں میں جس کو میں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار میں تم یوں دیکھ رہے تھے کہ تمہیں ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے دشمنوں کے، اور تم نے اپنے نبی کو کہا کہ اگر ان کی نظر اپنے پاؤں پہ پڑ گئی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو وہاں اللہ نے فرما دیا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، تم دو نہیں ہو، تیسرا میں ہوں. لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. لا تحزن، غم نہ کیجیے، جب اللہ بچا رہا ہے تو تمہیں کون ڈبونے والا ہے، کوئی ہے ہو ہی نہیں. وہاں پہ اللہ نے فرمایا ولا یأتل اولو الفضل، کیا ہو گیا جن کو اللہ نے فضل دیا ہے، جن کو اللہ نے رحمتیں دی ہیں، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، تو وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے جناب رشتہ داروں کو اور یتیموں مسکینوں کو اوپر خرچ ہی نہیں کریں گے، اپنا ہاتھ روک لیں گے. کیوں روکو گے؟ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، والسعۃ ان یؤتوا، وہ یہ کہیں ان یؤتوا نہیں دیں گے ہم اولی القربی، یتیموں کو، قرابت داروں کو یا مسکینوں کو ہم نہیں دیں گے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والیتامی والمساکین. اور آگے الفاظ یہ آتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے، الا تحبون، تم اس چیز سے محبت نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخشش دے. جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں اللہ بخشے تو تم اس کی مخلوق کو کیوں نہیں بخشتے ہو؟ ولا یأتل اولو الفضل منکم، آگے سے الا تحبون ان یغفر اللہ، کیا اس چیز پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے تمہاری بخشش فرمائے؟ میں پسند کرتے ہیں اللہ ہماری بخشش. کہا جب تم مجھ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو میرے بندوں کو تم بخشو، تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بخشو گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہیں بخشوں. ہم بندہ ہے نا، ہم آپ گناہ گار ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت اللہ کے سامنے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھائی کو معاف کریں گے، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں معاف کرے گا. تو پھر اس کی حیثیت ہماری حیثیت میں کوئی مقابلے کی وہ بات ہی نہیں ہے. اور ہمارے کو گناہ نہیں ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ محبت نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر یہ تم محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو، ولیعفو، معاف کر دو، ولیصفحوا، صلح کر لو.
ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو کبھی بھی قسم یہ نہیں کھانی چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یا پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ بن روا ان صحابی کا، اس سے غالباً کل والی یا اس سے پچھلی آیت میں ان کا ذکر آیا تھا جس میں لونڈی کا تھا کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، وہاں بھی انہی صحابی کا کتنا مطلب دوبارہ انہی صحابی کے بارے میں عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لڑائی ہوئی اپنے بہنوئی نعمان ابن بشیر کے ساتھ۔ مطلب معاشرے میں بندہ رہتا ہے، بھائیوں میں بھی کوئی ہو جاتی ہے اونچ نیچ سو ہو جاتی ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا جی میں نہ اس سے بات کروں گا، نہ اس کے گھر جاؤں گا، اور نہ اگر اس کی کہیں لڑائی ہو جائے گی یا کوئی مخالفت ہوگی تو میں اس کی صلح بھی نہیں کروں گا۔ وہی تین باتیں اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ ہم صلح بھی نہیں کروائیں گے، اس سے بات بھی نہیں کریں گے، اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زیادہ قسم کھانا برا ہے، قسم کھانا بری چیز ہے۔ اب قسم کیا ہے؟ قسم یاد رکھیں، بڑا یہ کلیئر کٹ میں جو نا آپ کو بڑی واضح چیز بتا کے جا رہا ہوں۔ ہم کہتا ہوں میں اپنی ماں دے سر ہاتھ رکھ کے قسم کھا، میں اپنے ابے دی قسم، دادے دی قسم، پیر صاحب دی قسم، مولوی صاحب دی قسم، اپنے نبی دی قسم نہیں۔ قسم صرف صوبیدار صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب، بھائی میرے بزرگ سارے بیٹھے ہیں، قسم صرف کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھانی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے۔ جس طرح نظر نیاز یا جس طرح ذبیحہ یا جس طرح عبادت اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، قسم سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے صفدر صاحب، صرف۔ اور کون سی قسم کے تین الفاظ ہیں؟ واللہ باللہ تاللہ، صرف اللہ کے لیے قسم آپ کھا سکتے ہیں۔ کبھی آپ نبی کے نام کی بھی نہیں، میں جی اپنے پیارے نبی ہیں میں ان کے نام کی ہے ہی نہیں، شریعت اجازت نہیں دے رہی، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ واللہ باللہ تاللہ، صرف اللہ کے نام کی آپ قسم کھا سکتے ہیں بس۔ جو بھی قسم کھانی ہے وہ اللہ کے نام کی ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے نام سے ہٹ کے قسم اٹھا رہے ہیں تو پہلے ہی نمبر پہ نعوذ باللہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ ادھر سے ہی غلط جا رہے ہیں۔ ایک پہلی بات ہوگی، سمجھ لیں، پلے میں باندھ لیں اگر قسم اٹھانی بھی ہے۔ دوسری بات، قسم ایک ہوتی ہے ہم زبان پہ ایسے ہی باتوں میں یہاں بڑے اور قسم جی میں صوبدار صاحب کھل، قسم جی ڈاکٹر صاحب نہ قسم، یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے، یہ نہیں ہے۔ قسم کی تین اقسام ہے، دیر آر 3 ٹائپس، تین اقسام ہے، یاد رکھیں ان کو۔ قسم، ایک قسم لغو، اس کو اور عربی میں یمین کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان بتا رہا ہوں، یمینے ویسے یمین لغو ہوتا ہے لیکن میں سیدھا آپ کو قسم بتا رہا ہوں۔ یمین لغو یعنی لغو قسم، مطلب فضول قسم، یہ جو ہم جلدی وہ قسم ہے جی، مطلب یہ فضول قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ اشارہ نہیں ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے۔ جو تقیہ کلام ہے نا آپ کا، جو ہر وقت آپ نے منہ پہ رکھی ہے، جو دل سے آپ پکے ارادے سے نہیں اٹھا رہے، ایسے ہی بس زبان سے بول رہے ہیں، دل سے پکی نیت نہیں ہے، وہ آپ کی کیا ہے؟ لغو ہے، اس کے اوپر کوئی پوچھ پکڑ نہیں، مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری ہوتی ہے یمین غموس، قسم غموس۔ قسم غموس وہ ہوتی ہے جو ماضی میں کوئی کام گزر چکا، ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہے تو ہم اس کے اوپر قسم اٹھائیں، من نہیں قسم سے نا وہ یوں ہی ہوا تھا، قسم سے وہ جو کام ہو جائے ہم کر۔ اور بعض میں ہو سکتا ہے وہ میں قسم میں انسان ہوں، ٹھیک ہے جی، یا کوئی بھی انسان ہے اس کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ 100% یوں ہی ہوا ہے۔ جب 20 30 50 60 سال بعد جب بندے پہ جا کے حقیقت کھلتی ہے تو بندے کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میری اتنی عمر نہیں ہے، ادھر 60 70 80 سال کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بندہ 20 سال کی عمر ایک بات کے اوپر بندہ فیصلہ کرتا ہے، جب بندے کی عمر 50 سال ہوتی ہے بندے کو جا کے پتہ چلتا ہے 30 سال تو میں کسی بلیکھے میں رہا ہوں، یہ تو بات تھی یوں، تو میں تو آج تک 30 سال اس کی یوں قسم اٹھا کے بیٹھا رہا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میری اتنی عمر نہیں ہے مگر چیزوں کا کچھ تو آپ لوگوں کو زیادہ مجھ سے آئیڈیا ہوگا۔ تو جو ماضی کے بارے میں آپ قسم اٹھائیں گے کہ یوں، ہاں جی واقعی قسم سے اللہ کی قسم آپ کے یوں ہی ہوا ہے، اور وہ بات شاید غلط ہو یا الٹی ہو، تو اس قسم کے اوپر کفارہ نہیں ہے مگر اس کا گناہ ضرور ہوگا آپ کو۔ ایک ہی قسم یمین لغو ہو گئی، فضول قسم، اس کا کوئی نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے مگر احتیاط کی جائے۔ دوسری ہو گئی یمین غموس جو ماضی کے بارے میں، اس کے اوپر گناہ ہوگا مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسری ہوگی یمین منعقدہ، قسم منعقدہ، منعقد کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں محفل منعقد کی جائے گی، یعنی فیوچر میں آنے والے اس کے اندر دور کے اندر مستقبل کے اندر آپ کہتے ہیں میں کل یوں کروں گا، یا میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا، یہ ہوتی ہے قسم منعقدہ۔ اگر آپ قسم منعقدہ کھائیں گے، قسم کھا لیں گے دل سے، وہ زبان سے نہیں، پکی قسم، میں جی قسم سے میں آج کے بعد میں یہ پکی قسم کھا لیتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یا میں پکی قسم کھا لیتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، سخت اپنے دل کے ارادے سے آپ وہ قسم اٹھا رہے ہیں، اگر آپ اس قسم کو توڑیں گے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 7ویں سپارے کے اندر آ جائیں، پہلا اس کا دوسرا رکوع ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ، اس کا کفارہ قرآن کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم،
کھانا کھلانا بھی کیسے ہے؟ اس درجے کا جس طرح اوسطاً تم اپنا ایک ٹائم کا ایک بندے کے خرچ کا. قرآن کی آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا 10 بندوں کو تم نے کپڑا لے کے دینا ہے، کپڑے لے کے دینے ہیں 10 بندوں کو، یا 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 بندوں کو کپڑا لے کے دینا ہے، او تحریر الرقبہ، یا تم نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر یہ تینوں کام تم نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اوپر استطاعت، یاد رکھیں چوتھا کام اس کے لیے ہے جو نہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ 10 بندوں کو کپڑے لے کے دینے کی استطاعت رکھتا ہے، اور نہ 10 بندوں کو کھانا کھلانے کی. اس کے بعد والے پہ وہ پوزیشن امپلیمنٹ ہوگی. اگر وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے پاس چوتھی جو ہے نا، چوتھے کا وہ اہل نہیں ہے، چوتھے کا غریب اہل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا آسان دین ہے، اللہ بخشش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا صحابی، وہ اسی طرح کوئی اس کی قسم کا غالباً کفارہ تھا یا کیا تھا، ابھی پورا واقعہ یاد نہیں ہے، معذرت نہیں سنا سکتا پورا. مختصر یہی ہے کہ آپ نے آخر میں اس کو کہا کھجوروں سے میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے، پھر کھجوریں بھی آپ نے منگوائیں، بانٹی بھی آپ نے، اور اسے کہا یہ تیرا کفارہ اینڈ پہ، اور آپ نے فرمایا اس کو غریبوں میں. انہوں نے کہا میرے تو غریب بھی کو بڑا ہے، اکھل لے جا کھا بھی خود ہی، اپنے گھر والوں کو کھلا. کھجوریں بھی انہوں نے منگوائیں، دی بھی اس کو، کھلاؤ بھی اپنے گھر والوں کو، اور اللہ تمہارا کفارہ کر دے گا. اس سے بڑی کوئی رحمت للعالمین ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی آسانی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم بندوں کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، تم 10 بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، یا تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو تم 3 دن کے روزے رکھو. کتنے؟ 3. ثلاثۃ فصیام ثلاثۃ ایام، تم نے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. یہ کس قسم کی ہوگی؟ قسم منعقدہ، نہ قسم لغو کے بارے میں، نہ قسم جو اس کی ہوگی ماضی والی، ان دونوں کے بارے میں آپ نے، یا غموس کے بارے میں، ان کے بارے میں قسم منعقدہ جو فیوچر مستقبل کے بارے میں آپ قسم کھائیں گے. اور آخری 1-2 باتیں. اور اگر آپ پہلی یہ بات ہے کہ اچھے کام کے بارے میں قسم کھانی نہیں ہے، کہ اچھے کام سے روکنے کے لیے آپ وسلم نے فرمایا کبھی بھی یہ قسم نہ کھا لو کہ میں نیک کام نہیں کروں. نیکی کے کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہے ہی غلط ہے. قسم کھا سکتے ہیں جی اچھا کام اچھے، یہ اسی میں آ رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے فرما دیا نا تم اپنی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، اٹھاؤ ہی نہیں یہ قسم. نیکی کے کام سے رکنے کی تو قسم اٹھانی ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے میں، آپ نے پہلے اپنا فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم، میں نے اس طرح الفاظ پڑھے، بے شک اللہ کی قسم انشاءاللہ اگر میں کسی نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا لوں گا تو میں اس کو ضرور توڑوں گا اور اس کا کفارہ ادا کروں. یعنی نیکی کے کام سے رکنے کی اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو اس کو تو توڑنا ہی توڑنا ہے. پہلی تو بات ہے اٹھانی ہی نہیں ہے. چلو انسان ہے، غصے میں بندے نے اٹھا لی، یا منہ سے نکل گیا آج کے بعد صلح نہیں کروں گا، آج کے بعد جو بھی نیکی کے کسی کام سے، میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، مچھلی حلال ہے یا بکری حلال ہے، میں آج تو بعد بکری کھانی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، مطلب ایک بندے نے تو وہ قسم توڑنی ہی توڑنی ہے آپ نے، اور اس کا آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے. نیکی کی تو ہے ہی نہیں. اب آگے غلط کام کی اگر آپ قسم اٹھاتے ہیں تو وہ تو آپ نے پوری ہی کرنی ہے. مطلب ایک غلط کام آ کر میں فلاں جھوٹ آج کے بعد نہیں، قسم سے آج کے بعد جھوٹ نہیں، یہ ایک اچھی قسم ہے، یہ آپ نیکی کے کام کی ہے اور اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن اگر آپ سے یہ بھی پوری نہیں ہوتی، آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اس قسم کا کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور دوبارہ اللہ نے فرمایا میں تو چاہتا تو سارے ہی نیک پیدا کر دیتا، یہ تو میں چاہتا ہوں یہ گناہ کریں پھر میری بارگاہ میں، گناہ کریں پھر میری بارگاہ میں، گناہ کریں پھر میری بارگاہ میں. مجھے تو چاہیے ہی ایسے گناہ کا، نیک تو چاہیے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بندہ ایک دفعہ توبہ بندے کی ٹوٹ جائے یا قسم ٹوٹ جائے، بندہ کہے نہیں ہوں میرا کوئی آسرا ہی نہیں ہے. آسرا ہے، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. لہٰذا اس کا مدعا، مفہوم، سمری، خلاصہ، نچوڑ کیا نکلا آج کے درس کا؟ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو نیکی کے کام سے رکنے کے لیے، کہ احسان نہیں کریں گے، پرہیزگاری نہیں کریں گے، لوگوں میں صلح کرانے کی قسم کھا لینا بھی صلح نہیں کریں گے. اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے، جان بھی رہا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسمیں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، مطلب جو تقیہ کلام ہے. لیکن ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ پوچھتا ہے، مؤاخذہ کرتا ہے، بما کسبت قلوبکم، جو کام تمہارے دلوں نے کیے، تم نے دل کے ارادے سے قسم اٹھائی. واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، حلم رکھنے والا ہے. بردباری، رحیم نہیں ہے، رحیم کا مطلب رحم فرمانا. حلیم ہے لام یہ میم، میرا تھوڑا کلا بھی خراب ہے، حلیم ہا لام یہ میم، حلیم، حلم، بردباری، حکمت، دانائی رکھنے والا، کھلے صحیح جسے کہتے ہیں نا فہم و فراست یا بصیرت رکھنا، صحیح دور کی نگاہ رکھنا، بڑا کھلا سین ہونا، شانہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے مطلب اس کے الفاظ بھی شاید ہم سے کوئی غلط نہ نکل جائے، ڈر لگتا ہے اس لیے، یعنی اللہ کو ساری اس کی فساد
بصیرت ہے. اللہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے اللہ بڑے دور تک دور راست دور انداز دور اندیش دور تک سوچ کے اللہ فیصلہ فرما رہا ہے. تو آج کا خلاصہ یا مدعا یہی ہے. پہلی تو بات ہے قسموں سے اجتناب کریں. اور آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا کہ 7 یہ آپ کا جواب ہے اس بات کا کہ 7 کاموں کو کرنا ہے. مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ شریک ہونا، چھینک مارنے والے کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اگر قسم اٹھائی ہے تو اس کی قسم کو پورا کرنا. مگر یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ قسم نیک کام کی ہوگی، جو نیک کام کی ہوگی وہ پوری کرنی ہے، جو برے کام کی ہوگی یا نیکی سے رکنے کی ہوگی اس قسم کو لازمی توڑنا ہے، اس قسم کو پورا نہیں کرنا. اور اس کا کفارہ کچھ نے لکھا جی نیک برے کام کے بارے میں، جو نیک کام سے رکنے کی قسم اٹھائی تھی آپ نے وہ آپ نے قسم توڑ ہی دی تو یہی کفارہ ہے کہ آپ نیک کام شروع کر دیں. کچھ نے لکھا کہ آپ نے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. بہرحال بڑی کوشش ہی ہم یہ کریں کہ نیک کام سے رکنے کی قسم نہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس سے میرا خیال اور بڑھ کے آپ کو روزمرہ کے یہ شریعت کے معاملات جو ہے نا اس سے بڑھ کے اور کوئی شرعی معاملات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.